बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग के इब्तिदा में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ में फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब और सैयद आसिम मुनीर साहब से हमारे रिटायर्ड जनरल्स जो थे उनकी एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में उन तमाम रिटायर्ड जनरल ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू का जो तमाम मकसद था वो था इमरान ख़ान की रिहाई और इमरान ख़ान से मुज़ाकरात। तो ये जो रिटायर्ड जनरल्स जो लोग थे, जो लोग अभी चंद रोज़ कबल आसिम मुनीर साहब से जिनकी मुलाकात हुई, इससे कबल भी इन्हीं जनरल्स ने मुलाकात की थी, और उसमें पंजाब के साबिक गवर्नर थे, पहले भी वो उनकी क़यादत में इन तमाम रिटायर्ड जनरल्स से मुलाकात की थी, और अब भी जो 2-3 रोज़ कबल शायद बताया जाता है कि एक मुलाकात हुई थी, तो वो भी उसी जनरल साहब की क़यादत में मुलाकात हुई थी। तो तमाम जनरल्स का ये कहना था कि इमरान ख़ान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान रुका हुआ है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी हालात उस वक़्त अच्छे होंगे जब आप इमरान ख़ान को रिहा करेंगे। तो उनका कहने का मकसद ये था। तो इससे कबल जो मुलाकात थी वो थी हमारे डीजीसी फैसल नसीर साहब जो थे उनसे, और फिर उनसे मुलाकात तो उन्होंने भी दो टूक जवाब दे दिया था इन तमाम जनरल्स को, और आसिम मुनीर साहब ने भी उनको दो टूक जवाब दिया, और उनको तमाम बातें सुनने के बाद बड़ी तहम्मुल से उन्होंने बड़े अदब के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप जो हैं मेरे सीनियर हैं और मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए आप आए हैं शायद उस मकसद में आप कामयाब ना हो सकें। और उन्होंने फिर आखिर में ये कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप तमाम लोग जो हैं अपनी जो पेंशन है उनसे फ़ारिग हों, अपनी जो उन्हें तमाम बरात मिली हुई है फ़ौज की जानिब से उनको विड्रा करें, और तहरीक इंसाफ में शामिल होकर तहरीक इंसाफ की सियासत करें और खाना खाएं, चाय पिएं। और ये कहकर आसिम मुनीर साहब जो है वो उठकर चले गए, और फिर इस तरह से इन तमाम जो जनरल्स थे इनको वहाँ मायूसी का सामना करना पड़ा। तो ये थी करंट सूरत हाल इस वक्त। और इस सूरत हाल के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि अब शायद वो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ ना हो सकें। एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये थी। दूसरी ख़बर मेरे पास बड़ी अहम ख़बर वो ये है कि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद अली खालिद साहब, जो इन दिनों अमेरिका के शहर शिकागो में हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने एक मैसेज भेजा था मुझे 2 रोज़ कबल, और फिर उस मैसेज को मैंने जब पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने कहा कि तमाम दोस्तों को इस ख़बर को ज़रूर शेयर किया जाए। तो पहले तो मैं आपको उससे कबल एक ख़बर दूँगा कि महाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर सलीम हैदर साहब ने गुज़श्ता दिनों कराची में एक ऑफ़िस का इफ्तिताह किया, और वो ऑफ़िस था कराची ग्रैंड लाइन्स के नाम से एक समाजी लोगों का एक इत्तेहाद है, और उस एक ऑफ़िस का इफ्तिताह किया उन्होंने, और इफ्तिताह करते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर सिंध में नया सूबा और इंतज़ामी यूनिट की भी हिमायत का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि ये जो नया सूबा या इंतज़ामी यूनिट बनेगा, इससे न सिर्फ पूरे सिंध के शहरियों को उससे फ़ायदा होगा, बल्कि कराची की जो जुदागाना हैसियत है जो माजी में थी, अब वो भी बहाल हो जाएगी। तो डॉक्टर सलीम हैदर साहब के हवाले से ही इसमें इस मोहम्मद अली खालिद साहब की ख़बर में बड़ी जो है वज़न है। तो मैं सलीम हैदर साहब की ये ख़बर, और फिर ये जो ख़बर डॉक्टर जनाब मोहम्मद अली खालिद साहब ने मुझे दी है, मुझे मैसेंजर पर भेजी है, ये कई साल कबल डॉक्टर सलीम हैदर साहब ने मुझसे भी शेयर की थी। तो पहले तो मैं आपको वो तमाम जो मैसेज है उनका वो पढ़कर सुनाता हूँ, फिर इसकी कुछ और भी आपको फिर तफ़सीलात बताता हूँ।
یہ پاکستان کے سینئر صحافی ہیں محمد علی خالد صاحب. انہوں نے ایک طویل عرصہ نوائے وقت میں گزارا ہے اور سندھ کی سیاسی ڈائری لکھا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ مجھے محمد علی خالد صاحب کے لیے غوث علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں محمد علی خالد کی، جب میں چیف منسٹر تھا تو محمد علی خالد کی ڈائری پڑھ کر حکومت کرتا تھا. یعنی صبح کے ٹائم غوث علی شاہ صاحب محمد علی خالد کی ڈائری پڑھتے تھے، سیاسی ڈائری، اور پھر حکومت کیا کرتے تھے. یہ غوث علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا. تو میں ان کی محمد علی خالد صاحب نے جو لکھا وہ میں بتا رہا ہوں. محمد علی خالد صاحب فرماتے ہیں کہ عظیم احمد طارق کا جس روز قتل ہوا تو ان کے انہوں نے کہا بہت سے ہمارے ساتھی تھے سینئر صحافی، اور انہوں نے کہا کہ میں اور یحییٰ بختیار کا انہوں نے ذکر کیا. کہا کہ عظیم احمد طارق کے قتل کے متعلق جب انہیں معلوم ہوا تو ہم مرحوم کی رہائش گاہ پر پہنچے جس جگہ ان کا مرڈر ہوا تھا، شہادت ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مرحوم کی لاش جو تھی کمرے میں رکھی ہوئی تھی، اور ہم تمام صحافی قتل کے محرکات پر غور کر رہے تھے. پورا شہر سوگوار تھا، ہر شہری سے کے آنکھ سے آنسو اشک بہار تھے، لیکن لوگ مجبور بھی تھے. وہ مزید لکھتے ہیں کہ عظیم احمد طارق کی لاش کے اطراف میں برف کی سیلیں رکھی ہوئی تھیں، اور سوگوار قطار کی صورت میں مرحوم کی لاش کو لوگ دیکھ رہے تھے. تمام صحافی مرحوم کی رہائش گاہ کی چھت پر گئے. ہمیں بتایا گیا کہ قاتلوں کے دروازے اندر سے، جو قتل کرنے آئے تھے ان کے لیے دروازہ اندر سے کھولا گیا. محمد علی خالد صاحب لکھتے ہیں کہ عظیم احمد طارق کو گہری سازش کے تحت قتل کیا گیا تھا. محمد علی خالد صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت سے چہمہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ اندر سے دروازہ مصطفیٰ کمال جو اس وقت وفاقی وزیر صحت ہیں انہوں نے کھولا تھا. منصوبے کے تحت قاتلوں کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا، اور جس کے لیے انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر جو مصطفیٰ کمال تھے وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے، اور بعد میں انہیں 90 پر آپریٹر لگا دیا گیا تھا. تو یہ محمد علی خالد صاحب نے عظیم احمد طارق صاحب کی قتل کے متعلق جو کچھ بتایا. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھا، میرے ساتھ ادریس بختیار بھی تھے اور سینئر صحافی بھی تھے جن میں سے بہت سے لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو وہ شکاگو میں اس وقت حیات ہیں محمد علی خالد صاحب. انہوں نے یہ مجھے میسنجر پر بھیجا ہے. اچھا، پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز میں ڈاکٹر سلیم حیدر جو مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عظیم احمد طارق کی قتل کے کئی سالوں کے بعد جب میں عظیم احمد طارق کی بیوہ سے ملنے کے لیے گیا امریکہ میں، تو وہاں پر ان کی بیوہ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جب مصطفیٰ کمال کو ٹی وی پر دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ٹی وی بند کر دیتا ہے. تو وہ جو حافظ عمیر طارق تھے ان کا پھر امریکہ میں ایک جو ہے پراسرار طور پر وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. حافظ عمیر طارق جو عظیم احمد طارق صاحب کے صاحبزادے تھے. تو یہی قصہ جو تھا وہ مجھے بھی جناب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو ماشاءاللہ حیات ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ حافظ عمیر جو ہے اس نے جو ہے فوری طور پر اس نے کہا کہ میں موجود تھا وہاں، اور ان کی والدہ نے بھی بتایا کہ جیسے وہ ٹی وی پر مصطفیٰ کمال کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ قصہ جو تھا انہوں نے مجھے بھی سنایا تھا. اور پھر یہ قصہ عظیم احمد طارق صاحب کے حوالے سے یہ محمد علی خالد صاحب نے جو میسنجر پہ مجھے بھیجا ہے وہ اس میں یہ قصہ بھی موجود ہے. طاؤ حسین صاحب پر الزامات کے بعد جس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل جو ہے ڈاکٹر کے الطاف حسین صاحب کی ایما پر کیا گیا. تو اس حوالے سے ان کا ایک بیانیہ جو تھا، پھر اس کے بعد کئی ٹی وی چینلز پر بھی انہوں نے آ کر اسی بات کا اظہار کیا. اور چونکہ اس بیانیے کے بعد
جو ہم نے اندازہ لگایا کہ ان کو اس بیانیے میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان کی سیاست کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے، اور ان کی جو لینگویج کے حوالے سے ان کی شخصیت کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں نے جو ہے اس پریس کانفرنس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، نہ صرف لوگوں نے، ووٹرز نے، عام لوگوں نے، بلکہ ٹی وی چینلز پر بیٹھے تمام ہمارے معزز ترین اینکرز پرسن نے، تمام صحافیوں نے، دانشوروں نے بھی مصطفیٰ کمال کی یہ پریس کانفرنس اور اس کی لینگویج پر بڑی شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال جو ہے 15 سال تک کیوں خاموش رہے، اور 15 سال کے دوران انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ مل کر اقتدار کو انجوائے بھی کیا، اور 15 سال تک وہ خاموش بھی رہے۔ تو انہوں نے 15 سال قبل جب ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ اب 15 سال کے بعد وہ اس وقت زبان کھول رہے ہیں کہ جب انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کا پیریڈ مکمل ہو چکا ہے سیاست کا، اور الطاف حسین جو ہیں وہ بہت جلد پاکستان کی سیاست میں ان ہونے جا رہے ہیں اور ایک کوئی اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہیں تکلیف ہوئی، اور تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اب یہ 15 سال کے بعد وہ انکشافات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب وہ بیانیہ جب ان کا نہیں چل سکا اور اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اب وہ ایک نیا بیانیہ لے کر آئے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک نیا الزام عائد کیا ہے کہ الطاف حسین جو ہیں وہ BLA کو سپورٹ کرتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ یا ان کی جانب سے کبھی BLA کو سپورٹ کیا گیا ہو، بلکہ وہ ڈاکٹر ماہرین بلوچ اور بلوچ کے حقوق کی بات ضرور کرتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ سے بلوچوں کے حقوق کی بات کرنا، بلوچستان کے لوگوں، بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے، بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان پر وہ گفتگو ضرور کرتے رہے۔ الطاف حسین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کے مسائل اور ان کا حل، وہ بھی ایک کتاب ہے جس کی لندن میں پذیرائی ہوئی تھی، لیکن BLA کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو بھی تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں مصطفیٰ کمال کے، اس کے بیانیے کو بھی ابھی تک تو کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو اب وہ کہتے ہیں نا کہ آخری جب لمحات ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جو اب ان کے خلاف رد عمل آ رہا ہے مصطفیٰ کمال کے خلاف، تو اس کی وجہ سے بھی وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔